اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین حصہ اول، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ استحباب ونمرتا کے طور پر اچھا لباس چھوڑ دینا پسندیدہ ہے۔ اس سے پچھلے باب میں کچھ باتیں گزر چکی ہیں جو اس سے متعلق ہیں۔ اب اس سلسلے میں ایک اور حدیث پیش کی جاتی ہے۔ حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے صرف اللہ کی رضا کے لیے اچھا لباس پہننا چھوڑ دیا، حالانکہ وہ اس کی طاقت رکھتا تھا، تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کے سامنے اسے بلائیں گے اور اسے اختیار دیں گے کہ ایمان کے جوڑوں میں سے جو جوڑا وہ پسند کرے اسے پہن لے۔ ترمذی۔ یہ حدیث حسن ہے۔ فائدہ: اس میں استحباب کی اور دوسروں پر برتری نہ جتلانے کی عظمت کا بیان کیا گیا ہے۔ ایمان کے جوڑے سے مراد جنت میں لباس کے وہ اعلیٰ ترین جوڑے ہیں جو صرف اہل ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھے ہیں۔ لباس میں بیچ کا راستہ اختیار کرنا پسندیدہ ہے اور بلا ضرورت اور کسی ادیش کے بنا ایسا کمتر لباس نہ پہنے جو اس کے شخصیت کو دھومل کر دے۔ حضرت عمرو بن شعیب اپنے باپ سے اور اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتے ہیں کہ وہ اپنے بندے پر اپنی نعمت کا اثر دیکھیں۔ ترمذی۔ حدیث حسن ہے۔ فائدہ: جس طرح اللہ کی رضا کے لیے استحباب کے طور پر سادہ لباس پہننا پسندیدہ ہے، اسی طرح اللہ کی نعمتوں کے اظہار کے مقصد سے اچھا لباس پہننا، بھلے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا، محتاجوں اور ضرورت مند کے ساتھ تعاون اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا بھی بہت پسندیدہ ہے۔ عمدہ اور قیمتی لباس گھمنڈ اور برتری کے اظہار کے طور پر پہننا یہ سخت جرم ہے، بلکہ نعمت کے اظہار کی نیت سے پہننے پر تو بہت پسندیدہ ہے۔ مانو نیتوں کے اعتبار سے ایک ہی عمل ایک شخص کے لیے اچھا ہے اور دوسرے کے لیے برا ہے، اس لیے نیک نیتی اور نیت کا سدھار بہت ضروری ہے اور اس کے ساتھ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بھی۔ مردوں کے لیے ریشم پہننا، اس پر بیٹھنا اور اس کا تکیہ لگانا حرام ہے، البتہ عورتوں کے لیے ریشمی لباس پہننا جائز ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ریشم کا لباس مت پہنو، اس لیے کہ جو مرد اسے دنیا میں پہنے گا وہ اسے آخرت میں نہیں پہنے گا۔ بخاری و مسلم۔ فائدہ: اس حدیث کے مخاطب مسلمان مرد ہیں، کیونکہ عورتوں کے لیے ریشمی لباس پہننے کی اجازت ہے، مردوں کے لیے یہ اس لیے حرام ہے کہ اس میں شوبھا کا پہلو ہے جو عورتوں کا خاص گن ہے۔ مردوں کے لیے یہ پسندیدہ نہیں، کیونکہ اس سے مرد کے مردانہ گن، شجاعت اور جوان مردی وغیرہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ دوسرے، اس میں گھمنڈ کا بھی اظہار ہے اور یہ بھی ناپسندیدہ ہے۔ تیسرا، مشرکین اور کفار سے تشبیہ ہے۔ چوتھا، اس کے استعمال اس سادگی کے خلاف ہیں جو اسلام ایک مسلمان کے اندر دیکھنا پسند کرتا ہے اور جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کا حصہ قرار دیا ہے۔ کتاب الزہد، امام احمد ابن ماجہ اور مستدرک حاکم، صحیح حاکم اور اقرا ذہبی بحوالہ فیض القدیر للمنادی 3/217۔ بزازہ ایمان کا حصہ ہے۔ بزازہ کا مطلب ٹھیک ٹھاک لباس، قیمتی پوشاک اور آرائش اور زیبائش کی بجائے سادہ اور ٹھیک ٹھاک رہن سہن اختیار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔